بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی، استغفار کرنے کی، کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی بھی ذکر ہم کثرت سے کرتے ہیں نا، اور وہ ذکر لاکھوں میں پہنچتا ہے، اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ خود بھی سوچیں کہ اگر آپ کی روٹین ہو، اس روٹین میں آپ اچھی چیز ایڈ کرتے جائیں تو آپ کی لائف خود بخود اسٹیبل ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں کم ہوں یا آپ گیپ دے کے کرتے ہو تو لائف میں اسٹیبلٹی نہیں آتی۔ ایسے ہی روحانیت کے معاملات ہیں، ذکر و اذکار کے معاملات ہیں، تسبیحات کے معاملات ہیں، تو اپنی روٹین لازمی بنائیں۔ بے شک لائف بہت بزی ہے اور سو مینی تھنگس وی ہیو ٹو ڈو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مینیج کرنا چاہیے۔ کچھ آورز نکالیں جس میں ذکر و اذکار، تسبیحات، درود و سلام، استغفار ڈیلی بیسس پر ہوں، اور تعداد میں پھر اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتا ہے، معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ ہماری واٹس ایپ گروپ کی ایک ممبر ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے جو ہے استغفر اللہ کی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے 1 کروڑ استغفر اللہ کے گروپ کے ساتھ جو ہے یہ ایک ممبر ہیں، ان کی یہ سٹوری ہے، اور انہوں نے جو ہے استغفار پڑھنا شروع کیا، استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا انہوں نے، اور کہتی ہیں کہ ان کے والد صاحب کا کام نہیں تھا، یا کام تھا تو اس کی نوعیت یہ تھی کہ بہت ہلکا ان کا کاروبار چل رہا تھا، پریشانی تھی، اور استغفار جب کثرت سے کرتے چلے گئے اور 1 کروڑ کے استغفار میں جب انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا، نیت کی، تو الحمدللہ ان کے کاروبار جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہوا، منافع بھی اچھا ہوا، کاروبار میں آسانیاں بھی آئیں۔ دیکھیں، برکت بہت بڑی چیز ہے۔ جب آپ کو آسانیاں ملتی ہیں نا تو آپ کے کم میں بھی بہت برکت ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کے لیے مشکلات ہونا تو آپ کے بہت زیادہ میں بھی برکت نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لازمی برکت کی دعا کرا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو گروپ میں ایکٹیو رکھیں، روزانہ کی بیسس پر اپنا ذکر و اذکار بھیجیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو جب آپ کسی گروپ سے جڑتے ہیں نا تو اس گروپ میں سعادات بھی ہوتے ہیں، اس گروپ میں بہت زیادہ تعداد میں پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت مخلصین بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار اور نیک اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو ان کے وسیلے سے ہماری کم تعداد یا ہمارے پڑھے ہوئے جس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمیں کلیکٹیو برکات ملتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ گروپ میں ایکٹیو رہا کریں۔ تو ان کے کاروبار میں بہت وسعت ہوئی، بہت برکت ہوئی، کاروبار پہلے سے اچھے چلنے لگا، اور جو رکاوٹیں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ ختم ہوا۔ اور ایک اور میریکل یہ بتاتی ہیں کہ استغفر اللہ کا، ہمارے گروپ ممبر کا، کہ ایک لیڈی ہیں جو کہ استغفر اللہ پڑھ رہی ہیں، ان کے کام بہت بنے۔ کہتی ہیں کہ وہ کوئی کام کرتی ہیں اور سیلنگ وغیرہ کرتی ہیں کچھ آئٹمس کی، ان کی چیزیں بہت جلدی جلدی سیل ہو رہی ہیں۔ اللہ نے انہیں اب اتنا دے دیا ہے کہ وہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کی انکم کم ہے ان کی مدد کر رہی ہیں، اور ان کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز رہا ہے الحمدللہ استغفار کرنے کی برکت سے۔ اور بتاتی ہیں کہ استغفار کرنے کی برکت سے ایک اور ممبر ہیں جن کے بیٹے کہیں جاب کرتے تھے، وہاں سیلری بھی اچھی نہیں تھی، اور مسئلے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، اور کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی نہیں تھی۔ جب انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا تو الحمدللہ ان کے بیٹی کی جاب کا مسئلہ حل ہوا۔ اب جہاں وہ جاب کر رہے ہیں وہاں ان کی سیلری بھی اچھی ہے، اور ان کے ہسبینڈ کی جو صحت ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ایک اور بات یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کوئی ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے، اور وہ فائدہ جب آپ لوگوں کو بتانے لگتے ہیں تو کہتی ہیں اس فائدے میں برکت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہتی ہیں کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جس طرح سے شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ فائدے بتانا شروع کر دیں تو آپ کے فائدے مزید ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ آپ اچھی اچھی نیت کے ساتھ بتانا شروع کریں کہ میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا، میری لائف میں یہ چینجز آئے، اور ویسی بات ہے اگر کوئی شخص موٹیویٹ ہوا، اس نے بھی وہ ذکر کرنا شروع کیا اور اس کی لائف میں بھی وہ چینجز آئے، تو ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، اور جو اس کی لائف میں بہتری آئے گی تو سوچیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا بڑھا دے گا کہ آپ ذریعہ بنیں کسی شخص کو اچھے راستے پہ لانے کا، کسی شخص کو ذکر استغفار سے، درود پاک سے جوڑنے کا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بینیفٹ ملے اسے چھپایا نہیں کرا کریں، نعمت کی نیت سے ذکر کیا کریں کہ اللہ کریم نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں لوگوں کو بتاؤں تاکہ اس نعمت کا شکر ادا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اتنے زیادہ لوگ استغفار، درود پاک سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے، اس کے حبیب سے جڑیں گے، تو سب کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی اور امت محمدیہ پر نظر کرم ہوگی۔ تو استغفار لازمی کریں، اس سے رزق میں برکت آتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، قرضے ادا ہوتے ہیں،
اولاد کی نعمت ملتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں. یعنی استغفار ایک ایسی چابی ہے جس سے جو دروازہ چاہیں آپ کھول سکتے ہیں. بس آپ کریں، توجہ دھیان سے کریں، اپنی غلطی کوتاہیوں پر نادم ہو کر کریں، شرمندہ ہو کے کریں، کثرت سے کریں، پھر دیکھیں وہ برکات ملیں گی جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی.